السلام علیکم ناظرین. پروگرام $1 اوپینین ود مبشر بخاری کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں. گزشتہ 2 ہفتوں میں جتنا کچھ پاکستان میں ہوا، بنتا تو یوں تھا کہ ہر روز 2-3 ویلاگ پھینکتے، اور دوستوں نے مشورہ بھی اس طرح کا دیا اور پھر دوستوں کی آراء بھی سامنے آئیں. لیکن انہیں میں نے ساحر لدھیانوی کا ایک شعر سنایا اور وہ شعر آپ سے بھی شیئر کیے دیتا ہوں. ساحر کہتے ہیں، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم. تو اپنا بھی یہی ہے کہ مطمع نظر ہے اور اپنا آپ ہی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اوپینین کا اظہار کرنا ہے. غلط یا ٹھیک ناظرین فیصلہ کرے. آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے، بلکہ جو میں نے دوسرا ویلاگ کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ مجھے 30 اپریل کو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انتخابات ہو گئے تو یہ مسلم لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کریں گے کہ 2 صوبوں میں حکومت ہو پی ٹی آئی کی، اور اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن 55% سیٹس پنجاب میں ہیں، تو یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے وہاں سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں تھی. لیکن اس میں میرا خیال ہے مسلم لیگ نواز والوں کا بہت قصور ہے، چونکہ یہ وہی چیلنج کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو بار بار. جب وہ الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے تھے تو بہت سارے جو ان کے لیڈرز تھے وہ یہی کہتے تھے، جی آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، ہم وہاں پہ الیکشن کروا لیں گے. اب خیر الیکشن کمیشن نے الیکشن کو ری اسکیجول کر دیا ہے، جس پہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگے گا الیکشن کمیشن کے اوپر، اور آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو میری ادنا سی رائے میں آئین کی خلاف ورزی اسی دن ہو گئی تھی جس دن 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کی تھی صدر عارف علوی نے. سو آرٹیکل 6 اگر اس بنیاد پہ لگنا ہے تو صدر عارف علوی صاحب سے لے کے ان تمام لوگوں پہ لگنا چاہیے جو اس سارے عمل میں جن کی انوالومنٹ تھی، یعنی کہ 30 اپریل کی ڈیٹ دینا. کیوں؟ بہت یہاں پہ سوال ہوگا کہ کیوں سب پہ لگنا چاہیے. اس لیے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی جنوری میں، اور 90 دن کا جو آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات کروانے ہیں، اس کی مدت پوری ہوتی تھی 16 اپریل کو. یعنی 90 دن 16 اپریل کو پورے ہوتے تھے اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد. لیکن اس پہ سو موٹو لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، پھر ڈائریکشن دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس کے بعد صدر عارف علوی صاحب نے ایک تاریخ ایشو کر دی 30 اپریل، جس میں آپ تقریباً 14 دن یا 13 دن جو بھی آپ کہیے وہ 90 دنوں سے انحراف کر چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 30 اپریل کی تاریخ تھی آئین اس وقت تک اس کو آپ رون چکے تھے. 90 دن والی بات پہ 90 دن کی جو 90 دن کے اندر انتخابات کی جو پابندی کی بات کرتے ہیں آئین، وہ تو ختم ہو چکی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آرٹیکل 6 کے لیے درخواست کریں گے تو کیا لگ سکتی ہے. تو میری اس حقیر ناچیز کی رائے میں ایسے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ سیکشن 58 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 پڑھ لیجئے. بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کو ری شیڈیول کر سکتا ہے، اور اس کے لیے صدر مملکت کو درخواست ان کو ریٹن ان رائٹنگ انفارم کرے گا. تو یہ والی فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کر چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور میرا نہیں خیال کہ آرٹیکل 6 ان پہ اپلیکیبل ہوگا، اور اگر ان پہ ہوگا تو پھر اور بہت پردہ نشین، بلکہ پردہ نشین کیا غیر پردہ نشین کے نام بھی سامنے آئیں گے. جیسے میں نے عرض کیا صدر عارف علوی صاحب کو پھر بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. دوسری جو میں عرض کروں، یہ جو صورتحال ساری بن رہی ہے، یہ موجودہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، میں ذاتی طور پہ میری ناقص رائے میں اگر وہ ایک فیصلہ نہ آتا جس پہ ہمارے معزز
چیف جسٹس صاحب جو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھا، اور اس میں جب انہوں نے ڈیفیکٹرز یعنی وہ لوگ جنہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے ووٹ دیا، ان کے ووٹ کینسل کرنے کی بات نہ کرتے، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، یعنی اس فیصلے کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا. اور یہ پولیٹیکل لیڈرز بہت بعد میں کہنا شروع ہو گئے ہیں. جس دن فیصلہ آیا تھا اسی دن ہی غالباً کسی ٹی وی پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک مینڈیٹ نہیں بنتا. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ نہیں تھا، اس سے یہ پرابلم شروع ہوا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید پنجاب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، اور یہ جس ہم پولیٹیکل ڈیڈ لاک میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں نہ پھنستے. آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ تھوڑے سے دل کو ہلکا کرنے کے لیے آپ سے پاکستان کی بریف سی ہسٹری شیئر کرتا ہوں. پرابلم جو میرے نزدیک شروع ہوتی ہے 1954 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، پولیٹیشنز کو یہ کنٹروورشل بنایا گیا. اس کے لیے جسٹس منیر صاحب نے کبھی نظریہ ضرورت کا استعمال کیا جب غلام محمد نے اسمبلی ڈیزالو کی، سسپینڈ کی، اور اس کے بعد مولوی تمیز الدین صاحب نے پٹیشن کی. تو جسٹس منیر صاحب جو کہ بہت اچھے جج تھے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ ہز کریڈیبلٹی، لیکن انہوں نے وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یا لا آف نیسیسٹی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ سے الفاظ میں اگر میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں، کہ کچھ خاص سرکمسٹانسز میں غیر قانونی اقدامات کو قانونی حیثیت دے دی جائے یا قانونی سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا جائے. تو یہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی تھی یہ جسٹس منیر صاحب یعنی عدلیہ کی طرف سے انٹروڈیوس تھی. اس کے بعد ہم مسلسل دیکھتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا استعمال. پھر عجیب و غریب معاملات ہوئے، جیسے 1989 میں غلام اسحاق خان صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہتل کی آئین کی شک 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے، کہنے کو تو وہ آئی نہیں تھی، لیکن جب محترمہ نے پیٹیشن کی ایک لمبے عرصے تک اس پیٹیشن کو نہیں سنا گیا، اور اس کے بعد اس پیٹیشن کو ڈسپوز آف 1997 میں کیا گیا. 1992 میں غلام اسحاق خان صاحب نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بھی توڑ دی. میاں نواز شریف صاحب نے پیٹیشن کی، اور اس پیٹیشن کو نسیم حسن شاہ صاحب جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سنانے والے بینچ میں موجود تھے، انہوں نے ہیڈ کر رہے تھے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو، انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ریسٹور کر دیا. اور پریزیڈنٹ کا وہ جو 58(2)B آئینی ایک قدم تھا، جو بقول پریزیڈنٹ کے آئینی قدم تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جو ہے ایل انٹینشن ہے اور یہ میلافائڈ ہے اس لیے. لیکن اس کے بعد حالات ایسے تھے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ آرڈر کرنا پڑا اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، اور غلام اسحاق خان صاحب سے بھی استعفیٰ لے لیا، بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے. اس کے بعد 1993 میں آپ آئیے، یہ فواد چودھری اپنے پی ٹی آئی والے دوست، ان کے تایا جو تھے یہاں پہ گورنر تھے، اور انہوں نے اسمبلی ٹاپل کی، لاہور ہائی کورٹ نے اسے بحال کر دیا، اور 7 منٹ بعد انہوں نے دوبارہ ٹاپل کر دی. تو یہ ساری جو ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں وہ کورٹ سے ہی آتی ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، کوئی ایک لا جو سب پہ ایکولی اپلیکیبل ہو. اس پہ مجھے یاد آتا ہے آصف زرداری صاحب سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کی پیٹیشن اتنی جلدی کیوں نہیں سنی جاتی، تو وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جناب میرا ڈومیسائل پنجاب کا نہیں ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل سائٹ کی، لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پریورٹی پہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کورٹ بالکل لیسٹ بادرڈ ہوتی ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے مجھے فردر ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایگریسولی کھیلے گی یا پی ڈی ایم، اور ایک بینچ، چونکہ شیخ رشید صاحب نے پیٹیشن فائل کی، پی ٹی آئی ایک اور پیٹیشن لے جانا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے، تو اس کے اوپر ایک بینچ بنے گا جو کہ مجھے امید ہے کہ 5 ججز پہ ہوگا. اس کو چیلنج کیا جائے گا. فل کورٹ جو ہے وہ اس کے لیے ڈیمانڈ کرے گی، پی ڈی ایم یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ہوسو ایور، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بحث بھی زیر بحث ہے، اس پہ ہم اگلا ویلاگ کریں گے انشاءاللہ کہ سٹیٹس کیا ہے ایک آٹونومس باڈی کے حوالے سے، اور ان کے ڈیسیشن کو کورٹ کس حد تک
افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں اس کے لیے دوبارہ مڈ وے، یعنی کورٹ شاید یہ آرڈر کرے اگر بنا اور اس پہ پھر ڈسکشن ہوئی کہ آپ بیٹھیں، عمران خان صاحب سے بھی کہیں، پی ڈی ایم سے بھی کہیں، بیٹھیں اور مڈ وے تلاش کریں. اور مڈ وے کی صورت میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا، پی ڈی ایم کو تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ جون سے اگست کے درمیان، سیفلی جولائی تک یہ الیکشنز چاروں صوبوں اور ایک وفاق کے الیکشنز یکساں ہوں گے. یہ آج کی میری معروضات تھیں. پسند آئے تو ضرور دیکھیے، شیئر کیجئے، اور اگر پسند نہ آئے تو تب بھی آپ سلامت رہیے. اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.